اہم خبر، خیبر اور بنوں کے کچھ علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے، مگر کیوں؟ کیا کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے؟ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر اور بنوں میں بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد اب ان علاقوں میں شر پسندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کارروائی کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دا نیوز پیپر کی ہیڈ لائن کو پڑھتے ہیں۔ اس میں نے ڈیفیکلٹ ورڈز ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ پارٹس آف خیبر اینڈ بنو ٹو بی ایویکویٹیڈ فار ایکشن اگینسٹ مسکرینٹس۔ ورڈ ہے ایویکویٹ، اس کا مطلب ہے خالی کرانا، ایکشن کا مطلب ہوگا کاروائی، اور مسکرینٹس کا مطلب ہے شرپسند یا فسادی۔ تو اس کا مطلب ہوگا خیبر اور بنوں کے کچھ علاقوں کو خالی کرانے کا فیصلہ، شرپسندوں کے خلاف کاروائی کی تیاری۔ Both districts have witnessed an uptick in militant violence attacks on security forces in recent months۔ ورڈ ہے witness، اس کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا، uptick کا مطلب ہے اضافہ، militant کا مطلب ہے عسکریت، اور وائلنس کا مطلب ہے تشدد۔ تو اس کا مطلب ہوگا دونوں اضلاع میں حالیہ مہینوں میں شدت پسندی اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کے پی اپیکس کمیٹی اناؤنسز پلان ٹو ڈس آرم ویئرنگ سائٹس ڈسمینٹل بنکرز ان کرم۔ ورڈ ہے ڈس آرم، اس کا مطلب ہے ہتھیار چھیننا، ویئرنگ سائٹس کا مطلب ہے لڑنے والے گروہ، ڈسمینٹل کا مطلب ہے ختم کرنا یا توڑنا، بنکرز کا مطلب ہے مورچے۔ تو اس کا مطلب ہوگا خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی نے مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنے اور کرم میں مورچے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی نے ایک منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت جو بھی مسلح گروہ یعنی لڑنے والے گروہ ہیں ان سے ہتھیار لے لیے جائیں گے تاکہ مزید جنگ نہ کر سکیں۔ اب آئیے اس کی تفصیلات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی نے جمعہ کے روز فیصلہ کیا کہ خیبر اور بنوں کے کچھ علاقوں میں عارضی انخلا یعنی ان کو خالی کیا جائے گا۔ اس کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کو نکالنا اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ کرم کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ ایپیکس سیکیورٹی کمیٹی نے کرم کے علاقے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ تنازع میں شامل دونوں فریقین اپنے ہتھیار حکومت کے حوالے کریں گے۔ یہ عمل حکومتی نگرانی میں ایک معاہدے کے تحت ہوگا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا، اجلاس میں موجودہ قانون و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر 13 اور جانی کھیل کے علاقوں میں۔ مقامی آبادی پر زور دیا گیا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو باہر نکالا جا سکے۔ اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ اجلاس کی صدارت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈاپور نے کی۔ اجلاس میں کس کس نے شرکت کی؟ اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، کابینہ کے ارکان، پولیس اور فوجی حکام بھی شامل تھے۔ اس میں کون کون سے فیصلے کیے گئے؟ نمبر 1، کرم میں امن کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کی گئی۔ نمبر 2، جنگجو گروہ اپنے ہتھیار 1 فروری 2025 تک انتظامیہ کے حوالے کریں گے۔ نمبر 3، علاقے میں موجود تمام بنکرز یعنی کہ مورچے مقررہ وقت میں ختم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، سڑکوں کو عارضی طور پر بحال کیا جائے گا مگر سخت سیکیورٹی اقدامات کے ساتھ۔ نمبر 5، ہیلی کاپٹر سروس شروع کی جائے گی تاکہ عوام کو سفری سہولت فراہم کی جا سکے۔ نمبر 6، سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے والے اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ نمبر 7، کسی کو بھی اس مسئلے پر
सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 8, तनाज़े को यानी कि झगड़े को जरगे के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी ताकि देर पा अमन कायम हो। खैबर और बन्नू में बदअमनी। ताज़ा इतलात के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और उसके साथी गिरोह 13 वादी के कई इलाकों में सरगर्म हो गए हैं, जिनमें मालाकंड खेल, कंबर खेल, सप्पाह, आदम खेल और जाखा खेल शामिल है। ये उन इलाकों के नाम हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। जुलाई, फौज ने महदूद कार्रवाइयाँ की जब दहशत गर्दों की गश्त की वीडियोस वायरल हुई। अक्टूबर, रिपोर्ट्स आई कि दहशत गर्दों ने अपनी अदालतें बना रखी हैं और मकामी ताजरों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। इसी हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत की और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। और भी बहुत सारे अहम वाकयात हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। 18 दिसंबर, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी गई। जानी खेल के बाद देहातों में दहशत गर्दों की मौजूदगी देखी गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बढ़ गए। नवंबर में एक खुदकश हमले में 12 फौजी शहीद हुए। पोलियो वर्कर्स, पुलिस एहलकारों और एक गर्ल्स स्कूल पर हमले किए गए। फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ये हमने डॉन न्यूज़पेपर भी ये जो हमने हेडलाइन पढ़ी उसके नीचे हमने 2 बुलेट पॉइंट्स भी पढ़ी और इसमें जो तफसीलात हैं वो भी मैंने आपको बताई। अगर आप भी डॉन न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उन बातों पर अमल करें और देखें 2 मंथ में आप डॉन न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अपनी वोकेबुलरी अच्छी बनाएं। देखें, अगर आप डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और उसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसकी आपको मीनिंग नहीं आती तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, चलो इसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़िए मत, उस वर्ड की मीनिंग निकालें, उसको सेंटेंस में यूज़ करें और उसके सिनोनिम्स भी बनाएं और एंटोनिम्स भी बनाएं। और सबसे अहम बात, अपने इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स अच्छे बनाएं, क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर में इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।